السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس سے قبل بھی ہم نے کئی ویڈیو احساس انفو چینل پر صحت کے متعلق اور خصوصی طور پر نفسیاتی اور ذہنی صحت کے متعلق تشکیل دی ہے، لیکن یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے جس کے اندر ہم یہ ویڈیو 13 سے 18 سال کے بچوں کے لیے تشکیل دے رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو مختصر بیان کریں اور آسان الفاظ میں بیان کریں تاکہ اس عمر کے بچے اپنے مسائل سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ ان کے والدین اور دیگر لوگ جو کم تعلیم یافتہ ہیں وہ بھی آسانی سے نفسیات اور دماغی صحت کی متعلق امراض اور مسائل کو سمجھ سکیں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کی مدد کر سکیں۔ دوستوں، ساتھیوں، یہ کتاب ہم نے ڈاکٹر باقر رضا کی معاونت سے تشکیل کی تھی، لیکن یہ کتاب شائع نہ ہو سکی۔ اسی کتاب سے کچھ اقتباسات اس ویڈیو پر مشتمل ہیں۔ ڈپریشن کا احساس غمگین اور منہ بسوڑنے کی کیفیت کا نام ہے۔ خود کو اذیت یا نقصان پہنچانے کو سیلف انجوریس بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ 12 سال کی عمر تک کے بچے ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق 5 میں سے 1 بچہ کسی نہ کسی قسم کے ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان میں سے تقریباً نصف بچوں کے والدین بھی ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کی کیفیت میں مبتلا بچوں میں دیگر مسائل میں پیشاب کرنا، غصے کے دورے پڑنا، اسکول سے بھاگنا، اسکول کا ناغہ کرنا، غیر معاشرتی سرگرمیاں اور اس کے علاوہ حساسیت اور بغیر مرضی کے بدن کے مختلف حصوں میں درد کی شکایت کرنا، تنہائی اور بے یار و مددگار کی کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو مختصراً ڈپریشن کے متعلق آپ کو آگاہ کیا۔ ایک قسم کے ڈپریشن کو خفیہ ڈپریشن کہا جاتا ہے، یا جسے چھپا ہوا یا مخفی ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے۔ عموماً بچے بالغ افراد پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے ایسے میں بچے اپنے آپ کو تنہا و بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجوہات: ذہنی یا جسمانی دباؤ، کسی نقصان پر شدید نا امیدی کی وجہ، اور بعض اوقات ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی۔ انسانی جسم میں کیمیائی توازن خراب ہو جانے کے باعث بھی انسان ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ کچھ افراد پیدائشی رجحان کے باعث بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ کچھ بھی ہو، اس کا اثر زندگی کے ہر پہلو پر پڑتا ہے۔ ڈپریشن صرف بڑوں کو ہی متاثر نہیں کرتا، بلکہ یہ بچوں اور نوجوانوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے لیے بڑوں کی طرح ایک حقیقی مسئلہ ہے۔ بہت ممکن ہے
کہ ڈپریشن کا شکار یہ بچے سوچیں کہ دوسرا کوئی اس کی طرح محسوس نہیں کر رہا ہے اور کوئی بھی اس کا مسئلہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ عام طور پر ڈپریشن کا شکار بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے ہر ایک ناپسند کرتا ہے۔ بعض اوقات بڑوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بات سمجھ سکیں کہ بچوں کا مسئلہ کتنا مشکل ہے، کیونکہ وہ بچے کے مسئلے کو بڑوں کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ بچوں کے لیے اسکول اور پڑھائی کا دباؤ غیر معمولی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اسکول میں سختی، تشدد یا سزا بچوں کے اندر ڈپریشن پیدا کر سکتی ہے۔ بچوں کے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ تعلقات بھی بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ سماجی یا خاندانی دباؤ بڑھنے کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو مختصراً ڈپریشن کے متعلق کچھ آگاہی فراہم کی ہے۔ ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں مزید آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے۔ دیگر وجوہات میں بچوں میں والدین کے یا کسی قریبی عزیز کے انتقال کی وجہ سے بھی ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ والدین کے مابین علیحدگی یا طلاق کی صورت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اپنے دوستوں سے دوستی ٹوٹ جانے یا ختم ہو جانے کی وجہ سے بھی ایسا ممکن ہے۔ بار بار اسکول، گھر، شہر تبدیل ہو جانے کی وجہ سے بھی یہ ممکن ہے۔ کسی بھی وجہ سے تذلیل اور دل آزاری محسوس کرنا بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے۔ اسکول یا محلے میں دوسرے بچوں کے تشدد کا شکار بننے والے بچے بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بچے لوگوں کے جذبات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ عموماً غم کو غصہ اور پریشانی کو دھمکی سمجھ لیتے ہیں۔ اس طرح بچوں میں صحیح جذبات کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی اور یوں وہ کئی دفعہ غلط اقدامات کر بیٹھتے ہیں۔ بچے لوگوں کے جذبات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ عموماً غم کو غصہ اور پریشانی کو دھمکی سمجھ لیتے ہیں۔ اس طرح بچوں میں صحیح جذبات کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے اور یوں وہ کئی مرتبہ غلط اقدامات کر بیٹھتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں آپ اس ویڈیو کے متعلق آگاہ کیجیے گا کہ ہم اس کو مزید کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اور کس موضوع کے اوپر ویڈیو تشکیل دیں تاکہ خصوصی طور پر بچوں کو نفسیاتی اور ذہنی نشو و نما اور ان کے مسائل کے متعلق آگاہی ہو، تاکہ وہ احتیاط کر کے اپنی ذہنی صحت کو نارمل رکھ سکیں۔ ہر شخص کو اپنی زندگی میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب بھی ہمیں کسی پریشانی یا سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دکھ اور غم کا احساس ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ احساس عارضی ہوتا ہے، لیکن کچھ افراد اسے شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ اس احساس کو ہی طبی اصطلاح میں ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ اس اصطلاح کو ماہر نفسیات سمجھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسے ڈپریشن یا غم کا احساس طویل عرصے تک قائم رہتا ہے، اور یہ احساس طویل عرصے تک قائم رہنا تشویشناک ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ایک طویل عرصے
مدت کے لیے اس حد تک غم زدہ ہو جائے تو احساس کمتری، نا امیدی اور بے بسی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں کمنٹس ضرور کریں کہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں ان کو آپ کے لیے کس طرح بہتر اور معاون اور آسان بنا سکتے ہیں۔ شکریہ۔